کی شان کیا ہے؟ اشداء. اگر میں صحابہ کے نام پہ روٹیاں کھاؤں نا تو صحابہ کا جذبہ بھی تو اپنانا چاہیے. مجھے ایک بڑے علاقے سے فون آیا، پہلی دفعہ آیا کہ آپ ہماری کانفرنس میں شریک ہوں، اور وہ کراچی کے ایک بزرگ سے فون کرایا بھی، عظمت صحابہ کانفرنس سے، تو آپ کا کیا فیس ہوگی، کیا انتظام ہوگا؟ تو یہ پوچھا. میں نے کہا فیس میری 1 روپیہ بھی نہیں، باڈی گارڈ میرے ساتھ نہیں ہے، اکیلا میں آؤں گا. عظمت صحابہ کے ساتھ صحابہ کا عقیدہ بھی بیان کروں گا. دوبارہ آج تک فون نہیں آیا. کہتے ہیں نہیں، عظمت بیان کرو، عقیدہ نہ بیان کر. تو میرا بھائی صحابہ کی طرز بھی اپنانا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ یبتغون، سارا راز تھے، یبتغون فضلا من اللہ. یہ میرا رب شہادت دے رہے ہیں کہ انہاں دے سجدے بھی، ان کے رکوع بھی، ان کے قیام بھی، ان کے جہاد بھی، ان کی ہر ایک حرکت میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ. یہ صرف اللہ کی رضا چاہتی ہیں. اللہ پھر مل گئی، فرمایا لقد رضی اللہ، میں نے اپنی ذات دی قسم ہے میں انہاں تے ہونی راضی ہوگی. رضی اللہ، باقی آن سے اعلان ہو سی جنت جامن تو بعد رضوان من اللہ. اور اے او پارٹی ہے حالے دنیا دے دارالامتحان تے کمرہ امتحان وچے تے اللہ فرمایا لقد رضیا. اے لقد ماضی تے آ گیا، واللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ہیں بھی پکے مومن. تے میں نے اپنی ذات دی سو میں انہاں تے مڈھ دا راضی ہاں. لقد رضی اللہ. اور فرمایا اے اوہن جتنیاں انہاں نو عظمتہ سے شانہ دیتیاں، کانو احق بہا و اہلہا، اے ہانی اسے دے لائق. اسا ہمیں نہیں دیتیاں، اے احق بہا اہلہا. لیکن انہاں دا پہلا وصف جڑا سورہ فتح ذکر کیتا کافران دے خلاف کے بولو. آج کل تو ازم سختی نہیں کریں گے، متشددین کہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، ہمارے ساتھ صرف بے غیرت رہیں گے، جو مذہبی بے غیرت ہے، جو سختی کرے نہیں. او میرا بھائی اشداء علی الکفار. اور پیغمبر کو فرمایا یا ایوہ النبی جاہد الکفار، پڑھو ڈرے پہ ہو، جاہد الکفار والمنافقین باغلظ علیہم. یہ باغلظ کی معنی ہے باغلظ علیہم، سختی کر اناتے. باغلظ سختی کر، کلمہ گو مشرکاں تے بھی تے جاری مشرکاں تے بھی. باغلظ علیہم، یہ تے اپنے نبی نو آکھا تے تواڈے بارے کم ہور کیتا، کیونکہ ہر بندہ دے میں بڑا مسئلہ بیان کیتا، میں آکھے بچے یہ تے تاں پتہ لگدا کہ مشرکاں کو لو پوچھ. توجہ ہے؟ کس سے پوچھو؟ ہاں جے مشرک تیرا نا سن کے ٹھار ونے تو سمجھ تو بے ایمان ہے. جے مشرک تیرا نا سن کے پھپری کامب ونے تو سمجھ تو مسئلہ بیان کیتا ہے. ہاں اے تے حق دی کہ اے پہچان بھی ہے کہ دشمن دے تیر کتھے لگ رہے ہیں. دشمن دے تیرانو تے حق دا پتہ لگ سی، باطل کتھے تے حق کتھے، تعریفہ نال پتہ نہیں لگ سکتا. اور اے بھی سمجھ میرا بھائی میرا دوست، اے بھی سمجھ فرمایا وَل یَجِدُوا فِیکُم غِلظَۃً. تم اگر کہو میں بڑا سخت ہوں جی،
بڑا مسئلہ بیان کیا، نہیں تمہارا کہنا معتبر نہیں، اس طرح مسئلہ بیان کرو، اس طرح سختی کرو، سختی۔ آج کل تو سختی اخلاق دے خلاف ہے نا، یہ قرآن ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَا، اس طرح کے مخالف کیمپ سے چیخیں آئیں اور وہ کہیں یار بڑے سخت ہیں، بڑے متشدد ہیں، بڑے فلاں ہیں، تو میرا بھائی یہ بھی قرآن ہے اور یہ بھی اخلاق محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ اخلاق کا معنی صرف ہنسنا نہیں ہے، جو بھی آئے ہیں جو بھی آئے ہیں اس کا نام بے غیرتی ہے۔ ہر بات پہ دانت نکالنا یہ اخلاق نہیں، اخلاق محمد مصطفیٰ یہ ہے غصہ کر تو اس کے محل پہ، محبت کر تو اس کے محل پہ، نرمی کر تو اس کے محل پہ، نرمی بھی کرنی ہے، سختی بھی کرنی ہے، غصہ بھی کرنا ہے، محبت بھی کرنی ہے، محبت کرنی ہے اور نرمی کرنی ہے، اہل ایمان کے ساتھ سختی کرنی ہے۔ وہ ضدی مشرکوں کے خلاف، ضدی اہل بدعت کے خلاف دعوت کا مقام اور ہے، تحریض کا مقام اور ہے، میدان کا مقام اور ہے۔ ساری ایتیں اپنے اپنے مقام اور محل پہ آئیں گی تو اس کا نام ہوگا انک لعلی خلق عظیم۔ توجہ ہے؟ کمال ہے، تسی میاں علی والے پریشان ہو گئے، مسئلہ تو میں بیان ہی کو نہیں کیتا، احمدہ مشرکان دے جنازے پڑھ سو، میں نو پکی رپورٹ ہے، تسی ڈھلے ہو گئے، تے جے بندہ ڈھلا ہو منجنا ایمان تے موت نہیں آندی، تھوڑے جے ڈھلے ہو گئے نا ایمان تے موت نہیں آندی۔ ایمان تے موت اس سے بندے ناسی جیڑا مسئلہ توحید متشدد ہویا، کی ہویا؟ بولو کی ہویا؟ پکا ہویا، پکا ڈٹ کے رہنے والا۔ تو اس لیے توحید کی غیرت کا پیغام یہ ہے، جس طرح شرک سے بچو اسی طرح مشرک سے بھی بچو، جس طرح بدعت سے بچو اسی طرح بدعتی سے بھی بچو، بدعتی سے بھی۔ یہ نہیں کہ اس گندگی کو جھپا لگاؤ، اس گندگی کو جھپا لگاؤ، نہیں۔ آج کل کہتے ہیں جی گناہ سے نفرت ہو، گناہگار سے نہ، ماشاءاللہ۔ یہ بھی ماشاءاللہ شیخ الحدیث نواز شریف کے پڑوس سے جی ہمیں پیغام ملا کہ گناہ سے نفرت کرو اور گناہگار سے نہیں۔ کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ یا فَقْتُلُوا الشِّرْكَ؟ یہ بغلظ علیہم کس نو آکھا؟ تو اس واسطے اے نمائن میں دین نہ سکھو۔ اچھا بترالی دعا آندھی نے، یہ بھی مولوی آدھا نے نما مسئلہ کٹے، لیکن بترالی دعا ساری دنہ سن دا، ایک لفظ سناؤ، کیا آگ دیاؤ؟ نخلاؤ بنتو روکو، اگے تو شروع کیا ہے اللہم انا نستعینوکا، اللہم انا نستعینوکا دا مانا نے اللہ صرف مدد تیرے کو منگ دیا، اس دا مفہوم بن دے صرف اور صرف یا اللہ مدد، صرف اور صرف یا اللہ مدد۔ اللہم انا نستعینوکا، یا اللہ صرف اور صرف یا اللہ مدد والے پارٹیاں اسیاں، یا علی مدد والے نہیں۔ روزے تے جا کے یا نبی ادعو اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ۔ اساں انہاں مشرکاں بچونا، اساں کٹر مباہدہ تے ساڈا عقیدہ ہے جو مدد کرن والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہم انا نستعینوکا، اور نخلاؤ بنت و روکو میں پیغام ہے
کہ جو آدمی اس عقیدے کا منکر ہے، میں یپ جورو کمانا یہی ہے، جو اس عقیدے کا کھلا دشمن ہے، مشرک پلیت ہے، مردوں کے عادتاً ما فوق الاسباب سننے جاننے کا قائل ہے، تصرف کا قائل ہے، اور قبروں مزاروں سے مانگنے والا جو ان کا وکیل بنا ہوا ہے، یا اللہ ہم نخلع و نترو کو ہم اس سے بائیکاٹ کریں گے۔ کرو گے؟ یہ بطرت بات ہے۔ حضرت شیخ القرآن پنج پیر مولانا محمد طاہر آکھو رحمت اللہ تعالی فرمائندے ہیں کہ میں ایک راتی بطراں تے کھڑا ہویا، یہ انہوں نے دورے دے وچ موجود بطر پڑھن کھڑا ہویا تو میں نو میں اچانک خیال آ گئی، بھائی میں بطرچ پڑھنا نخلا اوبا نترو کو تے ایک مشرک دکاندار نال بھی میری آونج ہے، تے اگ دے میرا دل کمب گیا، میں آکے میں اللہ دے سامنے کھڑے ہو کہ کین جھوٹ بولسا نخلا اوبا نترو کو یہ تو جھوٹ بن دے، آکھ دین کہ میں اس سے خطرے دی وجہ تو راتی بطرہ علی دعا ہی چھوڑ دیتی، دعا نہیں پڑھی، صبح میں گیا اللہ اے مندہ ہے تا ٹھیک ہے نہیں تا چل دا پاؤ تیرا میرا بائی کاٹ ہے۔ یہ پرانی اشاعت ہے، جیڑے کم اج مضموم ہوئے پہ یہ بزرگاں علی اشاعت ہے، اکابرین علی اشاعت ہے۔ فرماندن کہ میں بطرہ علی دعا چھڑ دیتی کہ ایک غلط نہ ہو جا بے اس دکاندار نال میری آج آسنگا تے تیتھے میں اللہ نو پیادا نخلاؤ با نہ تو روکو، یہ وقت کی سچ بنسی بطر دی دعا چونکہ فرض تا نہیں نہ بھئی، پریشان ہو گئے ہو، بطرہ علی دعا فرض نہیں، بطر پڑھے تے دعا نہیں پڑھی، دوسرے دن بائیکاٹ کر کے آئے، پھر سونا کر کے پڑھا نخلا اوبا نہ تو روکو، ہون چاہ صحیح ہے نا، ہون چاہ صحیح ہے۔ اسے آسے نبی پاک کے فرمائے آج ایسا نمازاں پڑھ دیں مزہ کوئی نہیں، اے میں مسیح جو نکل دیں بندہ 10-12 جوتیاں کے ماری، مزہ آن دے، روزہ رکھ دیں مزہ آن دے، یہ نماز دی چاہ ساوے آ تو 5 وقت مسیح ہی نہ ہوں گا، دکانداری دی چاس ہے، نماز دی چاس تھک گئے ہو، میں بس کر دوں چاس ہے، انہاں مسئلہ تو ویسے تو جلدی تھکتے ہو، روزے دی چاس نہیں، لیکن چاس ایک ہے ایمان دی، چاس مل دی تائیں جو زنگ نہ چڑھے۔ اللہ دے رسول فرمایا من احبا للہ اگے وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ۔ ہون اگے روایتاں دو ہو گئی ہیں، ایک فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ وَجَدَ حَلَابَةَ الْإِيمَانِ، فرمایا جڑے بندے دے دل ایک جذبہ پیدا ہو گیا، کسے نال محبت کر دے، کوئی دوسرا مقصد نہیں، للہ صرف اللہ واسطے، کسے نال بغض کر دے للہ صرف اللہ واسطے، کسے نو عطا کر دے تا للہ، روک دے تا للہ، اے 4 گلہ پوریا چا کرے، محبت بھی اللہ واسطے، بغض اور دشمنی بھی اللہ واسطے، دینا بھی اللہ واسطے، روکنا بھی اللہ واسطے۔ اللہ دے رسول فرماندن جیڑا اے 4 گلہ تے پکا ہو بنجے نا، اس نو ایمان دی چاسا ویسی، وجد حلابت نماز دی چاسا سی، ذکر کرن دی چاسا سی، روزے دی چاسا سی، تو سب پتہ نہیں میاں والی آلے چاس کس نو آدھے آؤ، مٹھاس تے لذت محسوس ہو سی، اندرہ کر کے بیکھو لیکن اتے کھڑا ہوئے نے، اتوں جاؤ تو اشدہ علی الکفار، صرف پیغمبر کریم کہ ابغض للہ تے رحماء بینہم احب للہ، گال اتے اوہ کھڑی ہے جڑی قرآن چھے، اسے واسطے اسی آدھے ہیں پیغمبر دی حدیث اے بیان قرآن ہے، ایک ہے بیان قرآن، جی میں قرآن دا منکر کافر ہوں دے،
یار پیغمبر دے کتی فرمان حدیث دا منکر بھی کیا ہوندا؟ اٹھے بولو کیا ہوندا؟ کیونکہ پیغمبر دا مقام اللہ نے دسے انزلنا الیک الذکر، میرے محبوب اسا تھوڑے ہوتے قرآن نازل کیتا الذکر، اس سے بھی لمبی بات ہے، فرمایا کیوں؟ لتبین للناس، تاکہ اس قرآن نو تو کھول کھول کے بیان کریں لوگاں دے سامنے، اس دی تفسیر کریں، تو بینا اس دی شرح کریں، اس دا بیان کر، اس دی تفسیر کر، اس دے معانی کھول۔ اور فرمایا جیڑا اسی نا تیرا بیان ان علینا جمعہو، فرمایا ترائے گلہ میریاں بھی سن لے، اس قرآن دا حافظ بنامنا اے بھی میرے ذمہ، اس قرآن دا تینو کاری بنامنا اے بھی میرے ذمہ، ثم ان علینا بیانا لتبینا، ان علینا بیانا، اس قرآن دی شرح وچ میں جد آکھنا نا اقیم الصلاۃ، تو نماز پڑھ کے بکھامنی ہے، تو جیڑی تو پڑھ کے بکھیسے نا اے بیان بھی میری طرفوں آسی ہے، یہ بیان بھی کس دی طرفوں آسی؟ اس نوازن بیے خفی، اے بیے خفی ہے، قرآن بیے جلی ہے، پیغمبر دی شرح بیے خفی ہے۔ اس واسطے آج کچھ لوگ ہوئے وہ آدھنا سی جی حدیث نہ مندے، حدیث نہ مندے تے چٹے کراڑ ہو، حدیث نہیں مننا تو مسلمان کنجو۔ اس واسطے پیغمبر کوئی ڈاکیے دی حیثیت نال نہیں آیا، یہ تو نہ مردودہ دا مذہب ہے کہ پیغمبر دی حیثیت ڈاکیے دیئے، قاصد نہیں۔ پیغمبر یاد رکھنے میرے لفظ، اللہ دے نبی دی حیثیت احکام الہی وچ پیغمبر اللہ دا نمائندہ بن کے آندہ ہے، میرے لفظ سمجھ گئے ہو؟ احکام الہی وچ، ذات صفات وچ نہیں، احکام الہی میں اللہ کے نبی کا منصب ہے کہ وہ رب کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا میرا محبوب آپ کا منصب قرآن کو بیان کرنا ہے، اور جو آپ قرآن کو بیان کریں گے نا اِنَّا عَلَيْنَا بیانا، وہ بیان بھی ہم آپ کے قلب اطہر میں اتاریں گے، وہ بیان بھی ہمارا ہوگا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، بہت لمبے نکل گئے، میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا میرے دوستو، اگر تم ایمان پہ موت چاہتی ہو تو مشرک کو بھی چھوڑ دو، شرک کو بھی چھوڑ دو، بدعت کو بھی چھوڑ دو، بدعتی کو بھی، بولو بولو، بدعتی کو بھی چھوڑ دو۔ بس اس پہ جب پکے ہو جاؤ گے نا پھر ایمان کا نور عطا ہوگا اور ربط علی القلب نصیب ہوگا۔ آخر میں گزارش ہے، تم ہو میاں والی کے لوگ، بلکہ ساڑھے کا بڑھ جو تے توحید اتھو پھٹی ہے، نشت ثانیہ آندھی تو بہت پچھو پئی ہے، لیکن یہ نشت ثانیہ ہے۔ ایک دن میں مولویاں نو چیلنج کیتا کہ میں نو ایک بندہ بکھاؤ جس دا تعلق مولانا حسین علی نال نہیں تے اللہ دی کھری توحید بیان کرتا۔ انہاں ایک بندے دا نام لیا، آج کل تو بلڈا ہو گئی ہے، اس ویلے جوان ہے، مکی حجازی، وہ بیت اللہ توحید بیان کرتا ہے، جوانی بڑی اچھی توحید بیان کی تھی انہاں۔ وہ اللہ دی شان چاند دیاڑے بعد اس سے میاں علی دی مسجد مکی صاحب ہے جسے تسی بیٹھے، مکی صاحب آکھن لگے کہ میں ایک واسطے نال مولانا حسین علی دا شاگرد ہاں۔ مکی صاحب دا ابا، یہ جو ساڑی ملاقات ہوئی ہے اسے خود دسانے کہ میرا ابا جی مولانا حسین علی دا شاگرد ہے۔ سوال ہی نہیں ہے، توحید ہو بے تو مرکز تو کٹ کے ہو بے، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ تسی جڑے ہو نا تسی پکے لوگ ہو، ہن تھوڑے مولوی بھی پٹڑی تو اتر گئے ماشاءاللہ، اکثر اتر گئے، اللہ مولویاں نو بھی ہدایت نصیب فرما۔ تسی جڑے عوام ہو نا تسی بہت پکے ہو،
یہ خوشامد نہ کر رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ تے اگر پکے ہو نا تو پکا بازا کرو۔ دیکھو خدا دے بندے لوگ رہ بین ٹور بین سوا استنجے والے نالے دے کی ملتا ہے، کوئی نالہ ہی استنجے والا بڑا نالا، اس سے علاوہ کوئی نہیں، کوئی شے نہیں۔ چلو آلو مٹر کوئی شے نہیں، نہ قرآن ہے نہ سنت ہے، بس دوستو بزرگو کسے نو خواب آئے تے کسے نو پیشاب آئے، بس یہی۔ لیکن اے اجتماع ہے توحید و سنت دی دعوت تھا، کس دا؟ بولو۔ اچھا او اپنے مسلک نال اتنے مخلص ہیں نا، اجتماع دے اوقات چھتاں بھی بھری ودے انہیں، سواریاں جا نہیں ملتی بھئی مولویاں دا سیلاب آیا ہوئے۔ تساں اپنے مشن واسطے قربانی نہیں دے سکتے جی؟ اتنے سست ہو گئے ہو۔ میاں علی والے لوگوں نو سست نہیں ہونا چاہیے۔ اے مولانا عبدالقدوس صاحب ہیں، حافظ محمد رمضان صاحب ہیں، تساں انہاں نال وعدہ کرنا ہے، اپنے نام لکھاؤ، قاری الاجار تو ساڑھے اکابری نے چوئے اور صحیح ولی اللہ آدمی ہیں۔ انہاں دی کرامت دیکھو، میں تے پڑھدا ہم تاں بھی قاری صاحب انہیں آ رہا، آج میں بڑھڑا ہو گیا، قاری صاحب انہیں 18 سال دے لگ رہے۔ یہ انہاں دی کرامت ہے، ولایت ہے۔ تے بہرحال مسئلہ ہے بے کہ تساں کچیاں گلاں نہیں کرنیاں، بندے تسی پکے ہو، تے یہ جتنے تسی بیٹھے ہو نا 5 ہور لے کے اتھے آ جاؤ نا، تے پھر اسا مسئلہ بیان کر دے مزہ سی، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تے اگو بھی آیت پڑھسا نے با یوم القیامت یکفرون، اے علی آیت بھی پڑھسا نے۔ اس واسطے تسی سارے ساتھی خود بھی آؤ، مختلف جگہ تو آمنا لے، آ چکے جلسہ آئی نہیں، یہ بچوں میں 2-4 گلاں کر دیتیاں بھئی چلو مباہدہ دا دل بھی خوش ہو جاوے تے اپنا ایمان بھی تازہ ہو جاوے۔ تے تسی ان کے کر سو انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو سارے بھیجے تسی کرو 2 گلاں کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔ جزاک اللہ۔